سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الفعل ومرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى أصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ کے خاص کرم اور فضل سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اپنی محبت طلب اور معرفت کی خواہش پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ شخص اس خواہش کے اندر اس طلب کے اندر بے قرار ہوتا ہے کہ اپنے رب کو کیسے پاؤں، کیسے میں معرفت کو حاصل کروں، کیسے میں اپنے رب کو راضی کروں۔ اس جذبات والے انسان کو، ایسے حالات والے انسان کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے طالب حق کہا جاتا ہے اس کو۔ جب یہ فیلنگ انسان کے اندر پیدا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں طالب حق، کہ حق کی طلب اس میں پیدا ہو گئی ہے، اب یہ حق چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ لیکن اس راستے میں جب انسان کے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے، سب سے بڑا بیریئر جو بنتا ہے، وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے ماضی کی طرف سوچتا ہے، پاسٹ کی طرف سوچتا ہے تو بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ اور کچھ نفس اور شیطان بھی اس چیز کو بہت ورغلاتے ہیں انسان کے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پہ چلتے چلتے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ خواہشات موجود ہوتی ہیں لیکن نفس و شیطان اس کو جب ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا گناہ گار ہے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا، تیرے ایسے حالات تھے، تیرے یہ معاملات تھے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ بیچارہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ، اور وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جب بھی اپنے ماضی کو سوچتا ہے، پرانی باتوں کو سوچتا ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتنا تنگ کرتا ہے اس کو، پاس کر کرتا ہے اللہ میں اس کو بھول ہی جاؤں کس طریقے سے ان گناہوں کو میں کیسے نکالوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں اس کا بڑا خوبصورت علاج بیان فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ بھائی دیکھو، میں تمہیں بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے تم پہ یہ راستہ واضح کرتا ہوں طالب حق کے لیے کہ اس راستے کو وہ اختیار کرے گا جو میں پلان بتاتا ہوں اس کو، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خود مجھے پانے کا، تو معرفت حق جو اس کے لیے سہل ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا کرم فرمایا ہے کہ جو تجھے گناہوں کو سوچتا ہے مجھ تک آنے نہیں دیتا، تو حقیقت تو یہ جذبہ پیدا کرنے والا تو میں ہی رب ہوں تیرا، جس نے خیالات پیدا کیے۔ تو
تو یہ تیرے ہی دل اندر جو میں نے آگ لگائی اپنی محبت کی، تو میں ہی ہوں جس نے تیرے دل کے اندر شوق پیدا کیا. تو اب تو رکا کھڑا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو میں اس کو آسان کرتا ہوں تیرے لیے. تو ایکسیپٹ کر لے میرا پلان جو میں تجھے بتاؤں، تو بہت آسان ہو جائے گا راستہ. کتنی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. دیکھیں تو یہاں تو اتنی بڑی ڈھارس بن جاتی ہے اس قرآن کی اس بات سے، کوئی انسان محروم رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کو پانے کے لیے کوئی انسان محروم نہیں رہ سکتا. اللہ نے کہہ دیا کہ بہت آسان ہے، کہ جو اللہ پلان بتا رہے ہیں وہ کتنی خوبصورت بات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت پڑھتا ہوں، اسی کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا حل بتاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان بشریت ہے، اور سوہم بھی جہالت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی جہالت، نادانی سے، نفس سے، حالات سے، تقاضوں سے تو کر گیا گناہ. سوہم بھی جہالت. ظاہر ہے ایک بات سے سوچیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بھی جہالت ہوتا سب سے بڑا جاہل ہو شخص ہے. تو یہ خیال رکھ لے آدمی کہ گناہ کی حالت میں اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے، اور اپنے آپ کو بہت یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو یہ فلاں اور یہ ہم صحیح ہیں، ہم ٹھیک ہیں. لیکن جس وقت بھی کوئی گناہ انسان کرے گا، چھوٹا بھی گناہ کرے، تو اللہ کہنے کہتے ہیں سوم بے جہالت. یہ نشانی یہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہوتا ہے. تو اگر انسان نے کوئی گناہ کر لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوم بے جہالت، ہو گیا تجھ سے گناہ، ٹھیک ہو گئے گناہ کر لیے تم بھی جہالت، نادانی سے کیے، اندھیرے میں کیے، چھپ کے کیے، کرا دیے نفس نے تجھ سے. اب تو اڑا کھڑا ہے، رکا کھڑا ہے کہ تو مجھ تک پہنچ سکتا. فرمایا ثم تاب من بعدہ واصلح. اگر اس کے بعد آدمی گناہ ہو گئے تو پھر بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا؟ کہ تو اپنے رب سے توبہ کر لے، توبہ کر لے. ثم تاب، اللہ اکبر، کہ گناہ تو نے میرے کیے ہیں نا، تو میں تجھے خود کہہ رہا ہوں کہ آ تو میرے پاس، گناہ کو تو بھول جا. میں رب ہوں، کتنے بڑے تیرے گناہ ہوں گے، کتنے اونچے تیرے گناہ ہوں گے، پیش کر دیں میرے سامنے. اللہ اکبر. بس آہ بھر کے اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکا دے اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. پہاڑوں جتنے دو گناہ لیا، میری رحمت سب ختم کر دے گی. اس کو پتہ ہے راستہ کھول دیا. وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے میری آیت میں، کتنی آسان کرتا ہوں میں تمہارے لیے. تو پہلا کیا چیز ہے؟ ثم بجہالت ثم تاب من بعدہ. اس کے بعد کیا کر؟ توبہ کر. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ سوچ لیں جن کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم اللہ کو پالو، سوچیں ہم نہیں جا سکتے. خواب راستہ کھل گیا ہے طالب حق کے لیے. پھر کیا ہے؟ ثم تاب من بعدہ، تو توبہ کر. اب توبہ کیا ہے؟ یہ اس میں بڑا ایک ٹیکنیکل نقطہ بتا رہی ہوں، قرآن کی بات ہے کہ خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا. توبہ کیا ہے کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے استغفار پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، یا جو بھی حالات ہیں توبہ کے، تو اللہ نے یہاں مضمون کو ختم نہیں کیا. غور کریں، ثم تاب من بعدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ختم. لیکن وہاں ایک بات کے آگے کہی ہے، وہ اصلاح. یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، تصوف کا نقطہ آ گیا، ساری معرفت آ گئی، پورا طریقہ اس میں آ گیا، پورے سلاسل اس میں آ گئے. تزکیے کا پورا مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس میں اتار دیا. کیا بتایا کہ توبہ ٹھیک ہے، توبہ، لیکن وہ توبہ نہیں چلے گی. اس ساتھ اس توبہ سے ٹھیک ہے گناہ معاف کر دوں گا، سب کچھ ہو جاؤں گا، لیکن مجھ تک پہنچنا ہے، میری معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو وہ اصلاح. اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ تجھے اپنی اصلاح بھی کرنی پڑے گی. جو شرط لگائی ہے یہی ہے نا قرآن. توبہ کی اور توبہ کے بعد وہیں رک نہیں جانا، بلکہ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ اصلاح. اس کے ساتھ اصلاح بھی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اپنے عیبوں کو پہچاننا پڑے گا، اپنے نقص کو دیکھنا پڑے گا، اپنی غلطیوں کو تو جانے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہاں آپ یہ سوچیں کہ بڑا عجیب نقطہ اس کے اندر موجود ہی ہے کہ خود آدمی کبھی اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا. شیشہ دیکھے گا، میرے جیسا الٹا سیدھا انسان بھی ہو گیا، میں سب سے حسین آدمی ہوں. شیشہ ہمیشہ جو کہتا ہے اس کو غلط فہمی پیدا کرتا ہے.
وہ تیرا حسن تو بڑا اونچا ہے، تو تو بڑا، تیری کیا بات ہے، تو بہت، یہی کہتا ہے نا شیشہ. آج تک شیشے نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو بدصورت ہے. شیشہ کبھی نہیں کہتا. شیشہ اس کو کیا کہتا ہے؟ تو بہت خوبصورت آدمی ہے، تیری کیا بات ہے. وہ چوڑا ہو کے نکلتا ہے، بعض لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھو اس کی شکل دیکھو، اس کے کام دیکھو. لیکن جب شیشہ دیکھتا ہے کہتا ہے میں تو بہت خوبصورت ہوں، بڑا ہوں، چوڑا ہو کے نکلتا ہے شیشے سے. تو کبھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اصلاح جو ہوگی وہ انسان خود نہیں کر سکتا. یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو دباتا ہے. میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں یہ تو ایسی کہ میں تو کبھی غیبت کی نہیں، میں کہاں برا آدمی ہوں یار، میں تو نہیں برا آدمی. اگر کبھی تکلفاً منہ سے نکل گیا میں گندا ہوں، لیکن اندر اس کا کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم رکھا ہے وہ اصلاح، کہ جب تک کوئی رہبر تجھے نہیں ملے گا جو تیری اصلاح کر سکے تو صحیح نہیں ہو سکتا. ہے نا قرآن کیا کہ جب تک کوئی بتانے والا تجھے نہیں ملے گا، سنسیئر آدمی، سنسیئر رہبر نہیں ملے گا، گائیڈ نہیں ملے گا، تو وہ تیری توبہ بیکاری رہے گی. کوئی گناہوں کو بھی توبہ سمجھتا رہے گا، تو گناہ کے کام کو بھی تو توبہ میں لے آئے گا. اب تو مجبور ہیں جی، یہ تو زمانے کی معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. میرا خاوند مجھے یہ کہتا ہے، وہ میری بیوی مجھے یہ کہتی ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر رہا، وہ خاوند کی ڈر سے نہیں کر رہی، وہ بھی ایک سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ تو گناہ ہے. جو اللہ نے ایک حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا گناہ ہے. اس میں کوئی حالات، کوئی مجبوری چل ہی نہیں سکتی. تو اس طرح سے گناہ اندر گھسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہوئی ہے. فرمایا توبہ کے بعد کیا ہے؟ واہ اصلاح. اور اصلاح کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ کوئی اصلاح اس سے ہوگی جب آپ کو کوئی رہبر ملے گا. اور یہی سارا تصوف ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پہ توبہ کرو اور اصلاح کراؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا خوبصورت آیت ہے، دیکھیے کتنی پیاری آیت. پورا تصوف اللہ پاک نے بند کر دیا. کہا نا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بھائی پھر تو تیرا رب، پہلی شرط کہ تو توبہ کر کے آئے میرے پاس، گناہوں سے فکر مند تھا، تو نے توبہ کر لی، غفور سارے معاف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تب کہہ رہا ہے بھول جا توبہ کا، تو بھول جا، چور تھا، ڈاکو تھا، فلاں تھا، زانی تھا، یہ کیا، آ گیا تو نے میرے فارمولے پہ عمل کر لیا تو کیا ہو گیا؟ معاف کر دیا. اب تو اصلاح پہ بھی آ گیا، کسی اللہ والے کا تو نے ہاتھ بھی پکڑ لیا، تو پھر کیا فرمایا؟ غفور الرحیم. اللہ یہاں رحیم کا ایک عجیب نقطہ آپ بتاؤ. رحیم مشتق ہے رحمت سے، رحمت مبالغہ ہے نا رحیم کے اندر، رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے اس طریقے سے میرے اس باتوں پہ عمل کر لیا تو گناہ ہی معاف کرتا، بلکہ کیا ہے؟ رحیم ہوں. اب جب تو یہ سفر اختیار کرے گا، میری طرف آئے گا، تو چلے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ گھبرانے کی بات نہیں، رحیم ہوں، میری رحمت تجھے کھینچتی چلی آئے گی. عام درجے کی بات نہیں کی، فرمایا جہاں گرے گا، جس طرح ماں اٹھا دیتی ہیں بچوں کی، کہ جہاں گرے گا، جہاں دھوکہ آئے گا، جہاں کچھ ہوئے گا تو فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ رحیم ہوں، میری رحمت تجھے نکالتی چلی جائے گی. میرے بھائی ابھی ہم رونا دھونا بیٹھ جائیں، اللہ ملتا نہیں، اللہ کی تلاش نہیں ہوتی. اٹھو تو صحیح، کتنا سا کام ہے، اللہ نے کیسے آسان کر دیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. کتنی پیار سے اللہ کہنے کی، دیکھو میں کتنی واضح اچھی آیت ہے تمہیں بتا رہا ہوں. وَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ دیکھو میں کتنی خوبصورت طریقے سے تمہیں آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. بس کام تمہارا یہ ہے کہ کسی اللہ والے پر جاؤ اصلاح کی نیت سے. توبہ تو انسان کر سکتا ہے، ہم نے توبہ کی ہے بالکل صحیح ہے، لیکن خود اصلاح نہیں کریں گے. پورا فارمولہ دے دیا کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پہ توبہ کرو، اس کو اس سے اصلاح کی رہبری حاصل کرو، جو وہ کہے ویسے کرو، جہاں سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جیسے چلائے ویسے چلو، جو آپ گائیڈ کرے ویسے گائیڈ کرو. خود کبھی انسان نہ بزرگ بنا ہے، نہ وہ کوئی معرفت حاصل کر سکے، نہ کچھ. یہ قانون بنایا کس کا ہے؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ خود نہیں کر سکتا تو کبھی بھی. ٹھیک ہے تو توبہ کر رہا ہے، لیکن تیری اصلاح کون کرے گا؟ تو جو عمل کر رہا ہے، فرض کر تو نے توبہ کر کے لگ پڑا، لیکن میں تجھے نہیں ملوں گا، میری معرفت نہیں ملے گی، کیونکہ اس توبہ کے ساتھ تجھے کیا پتا کہ تیرے اعمال اس میں تکبر پیدا کر دے. میں تجھے بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑی عبادت کرنے لگا ہوں، میں تو بڑے قرآن پڑھتا ہوں، میری نماز کی واہ واہ، میری فلاں کی یہ. تو جب تو ہوگا تیرا کوئی شیخ، تو جب چلے گا اس کا ڈنڈا
وہ تیری غلطی نکالے گا تو پتر پتہ لگ جائے گا تو کتنا اونچے والا ہے. بڑے بڑوں کے غرور نکل جاتے ہیں, بڑے بڑے دجی نکل جاتے ہیں جب اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں. یا میں مثالیں دینے شروع کروں آپ کو اپنی اکابرین کی, میرا خیال بہت وقت چاہیے اس کے لیے. کوئی بھی ہمارے اکابرین میں آپ دیکھ لیں, کوئی شخص بھی, کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے اللہ والے کا ہاتھ نہ پکڑا. کیا چیز نہیں تھی ان کو نمازیں پڑھنی آتی تھی, نمازیں پڑھاتے بھی تھے, کتابیں لکھتے بھی تھے, قرآن سنتے بھی تھے, قرآن پڑھاتے بھی تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ قرآن کی اس آیت کو سمجھ گئے تھے کہ اصلاح میں خود نہیں کر سکوں گا جب تک کہ کسی کی نظر نہیں. اور واقعی اندر کے باطنی گناہ ایسے ایسے خطرناک ہیں, ایسے ایسے چکر دیتا ہے شیطان کہ اس کو وہ پہچان ہی نہیں سکتا, اور دوسرا ہی پکڑتا ہے اس کو. یہ تکبر ہے, یہ تیری ریا ہے, یہ تو بکواس کر رہا ہے, یہ تو غلط کہہ رہا ہے. بہت چکروں سے شیطان اس کو تو جال پورے ڈالتا ہے نا, اور پورے ڈالے گا اس لیے کہ ہم اللہ کے کہنے کے مطابق چل نہیں رہے. تو پتہ ہی چلتا ہے میرے بھائیوں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, طالب حق ہونا چاہیے. یہ کام وہی کرے گا جس کے دل کے اندر شوق ہوگا کہ میں اپنے رب کو ملوں, میں ایک انسان بن جاؤں, میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں. یہ وہی کر سکتا ہے کام, ڈوکوسلے والا نہیں کر سکتا. جو ڈوکوسلے والا کرے گا اس پہ عمل ہی نہیں کرے گا, اس نے عمل ہی نہیں کرنا, نہ اس نے اپنے شیخ کی بات ماننا, نہ شیخ کے کہنے پہ چلنا, اس نے تو اپنے حساب سے چلنا ہے. جب وہ پورا پروگرام لے کے چلے گا تو پھر بہت سیریس ہوگا, اور جب سیریس ہوگا تو منزل اسی کو ملے گی, ورنہ تو پھر یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی بہت سے لوگ آپ دیکھو ایسے جا کے بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر شکایتیں کرتے پھرتے ہیں, ہمیں منزل نہیں ملی, ہمیں کچھ نہیں ہوا, اور لوگوں کو بگاتے ہیں کہ یہ تو کام ہی نہیں ہو رہا کچھ بھی, اس کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہوا, میں تو 10 سال سے جا رہا ہوں, میں تو 5 سال سے جا رہا ہوں, میں 3 سال سے جا رہا ہوں. کیونکہ غلط بات ہے, ان میں طلب ہی نہیں ہے, وہ اس لیے سے آئے ہی نہیں. اگر آتے تو اصلاح فکر کرتے اپنی اصلاح کی کہ مجھے جھوٹ نکل جائے, مجھ میں غیبت نکل جائے, مجھ میں دنیا کا لالچ نکل جائے, اور اس کے جگہ اللہ سے طلب کرتے کہ مجھ میں کیا آ جائے, رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے, سنت والی زندگی میرے اوپر سے لے کے نیچے آ جائے. یہ ہے حق والے طالب کی نشانی, یہ ہے وہی کہتے ہیں کہ مجھ میں بس یہ ہے کہ میں رنگ رسول میں رنگا چلا جاؤں, میری زندگی وہ ہے جو اتباع رسول کے اندر پوری آ جائے, میرے گناہ جو خباثت ہیں وہ سارے سینے سے نکل جائیں. اس میں یہ اصلاح, یہ فکر ہو جاتا ہے. اور پھر جو شیخ کہتا ہے اسی کے ساتھ اس کی اصلاح کے مطابق چلتا ہے, اپنے اچھل کے اپنے گناہوں کو بتاتا ہے, اپنی باتوں کو بتاتا ہے. مطلب یہی ہے کسی ٹیچر یا کسی رہبر کو منتخب کرنے کا, اور کیا مطلب ہے اس کا, اور کیا مطلب ہے. دینے والا تو اللہ کی ذات ہے, تو سب کچھ وہی دیتا ہے, لیکن بتایا اس کا اصول یہ ہے کہ صرف ہاتھ پکڑنے سے بیعت کرنے سے کام نہیں چلتا. ذکر ہلکے میں آگے ذکر میں بیٹھ کے بس کام ہو گیا, نہیں. وصلہ فکر یہ ہے کہ تیرے اندر سے جو بیماری ہیں, باطن کے اندر گھسا, فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا, اگر تو نے بیماریوں کو ختم نہیں کیا, اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج جھوٹ ہے, کل ریا ہوگی, پرسوں تکبر ہوگی, خدا نہ خواستہ مرتے وقت یہ اس طرح بڑھتی رہی ہوں اور تو نے اس کو روکا نہیں, تو نہ جانے کس حال کے اندر تو اس دنیا سے چلا جائے. فی قلوبہم مرض, یہ بڑھتے ہیں, کینسر کی طرح بڑھتے ہیں, یہ رکتے نہیں. تو فوراً اس کی اصلاح کرا لینا چاہیے انسان کو, رک جانا چاہیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو. اللہ کو پانا اللہ نے کہہ دیا ہے آسان, اگر تم میرے مطابق کام سے چلو گے تو الحمدللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ, اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, سچا راستہ ملے, نبی پاک سے ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہو جائیں, دین پہ چلنے والے ہو جائیں, تبلیغ اور دین کا کام کرنے والے ہو جائیں, لوگوں کو دعوت دینے والے ہو جائیں. الحمدللہ جیسے جماعتیں کام کر رہی ہیں ہماری, ہم بھی ایسے شوق سے سب اس میں جائیں, کام کریں, کہ سب ایک جذبہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کے مطابق انسان بھی چلتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصلاح بھی کرتے جائیں. کسی بھی جگہ پر الحمدللہ ہم کام, اللہ نے ہمیں کام کو شوق دے دیا, ہمیں قرآن کا شوق دے دیا, ہمیں تعلیم کا شوق دے دیا, ہمیں تبلیغ کا شوق دے دیا. جس شعبے کا اللہ شوق دے دے, شوق کے ساتھ اس میں کام کریں, جائیں, چلے لگائیں, بھاگ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, من تابہ, وہ بھی, اور دوسری چیز کیا ہے, وہ اصلاح. ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں, اس کو نہ بھولنا. اگر یہ بھول گئے کام خراب ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے اللہ کے فضل سے. تو ہر راستے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم, کہ اللہ کا وعدہ ہے, کوئی چھوٹا وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے اصلاح نصیب فرمائے.